بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین الراشدین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الصلاة نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پابند بلند صلوات سورہ نمبر 2 کی یہ آیت نمبر 154 ہے، جس میں اللہ نے تا قیام قیامت مسلمانوں پر شہید فی سبیل اللہ کا رتبہ ظاہر کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو بھی سبیل اللہ میں یعنی محبت مبدت سبیل اللہ میں قتل کر دیا جائے، خبردار اسے کبھی مردہ نہ کہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ شیعان محمد و آل محمد کے نزدیک یہاں سبیل اللہ سے مراد مبدت محمد و آل محمد ہے۔ جو مبدت محمد و آل محمد دل میں رکھتے ہوئے اللہ کے دین کی خاطر شہید ہو جائے، خبردار اسے کبھی مردہ نہ کہنا۔ بل احیاء، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ظاہراً تمہارے نزدیک تمہاری نگاہوں میں وہ مردہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کی زندگی پر بحث کرتے ہوئے یہ مت سوچو کہ کیسے زندہ ہے۔ اللہ نے اس کیسے کہنے کا دروازہ بند کر دیا ہے، یہ فرما کر کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کی زندگی کا
شعور ہی نہیں رکھتے، یعنی تم اس کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر سورہ نمبر 3 کی آیت میں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ تم نہ کہو شہید کو مردہ، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو دیکھو، کہنا تو دور کی بات ہے، تم گمان بھی نہ کرو شہید کے متعلق کہ وہ مردہ ہے، بلکہ ہمارا عدل فیصلہ ہے۔ اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قوانین میں کبھی بھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا۔ شہید کو گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اور اس کی زندگی کے لیے اللہ دلیل دے رہا ہے عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کی طرف سے رزق دیے جا رہے ہیں۔ تم پڑھیے صلوات۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر کافی حضرات شروع سے لے کر اس وقت تک اپنے قلم کو جنبش میں لا کر یہ اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ہمارے سامنے اسے غسل بھی دیا گیا ہے، کفن بھی پہنا دیا گیا ہے، زمین کے گڑھے میں نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن بھی کر دیا گیا ہے، اور پھر ہم یہ مانیں کہ وہ زندہ ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی تمہاری سمجھ میں اس کی زندگی کا نہ آنا، اسی کا نام تو معجزہ ہے کہ وہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اور جب ہم قدرت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے حدیث قدسی کے یہ کلمات آتے ہیں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، حدیث قدسی نمبر ہے 16، جہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، یبن آدم انا حی لا اموت، اے فرزند آدم، اے ابن آدم، اپنے صفائے ذہن پر یہ نشر کر دو، انا حی، کہ میں اللہ مطلقاً زندہ ہوں، میں ہر حالت میں حی ہوں۔ تو میں اللہ جو حی ہوں، جو عین حیات ہوں، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، اعمل بما امرتک وانتہی عما نہیتک، اے فرزند آدم، اے ابن آدم، میں تجھے حکم دے رہا ہوں، اعمل بما امرتک، یعنی جو امر میں نے بخشا ہوا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار، اور جس چیز سے میں نے روکا ہے وانتہی عما نہیتک، جس امر سے، جس فعل سے میں نے منع کیا ہے اس سے رک جا۔ جب تو ایسی زندگی بسر کرے گا تو میں اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، حتی اجعلک حیا لا یموت، میں تجھے وہ زندگی عطا کروں گا جس میں موت کا تصور بھی نہیں ہو۔ اس کے بعد اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے، یا ابن آدم انا ملک لا ازور، اے فرزند آدم، میں وہ مالک الملک اور وہ احکم الحاکمین ہوں کہ جس کی حکومت کے لیے کبھی زوال نہیں ہے۔ اذا قلت للشیء کن فیکون، جب میں کسی شے کے لیے ارادہ کرتا ہوں، کہتا ہوں، کہنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کن کا لفظ ادا کرتا ہے،
یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جب میں اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہوگا، بس وہ بغیر وسائل کے، بغیر اوزار و ہتھیار کے، بغیر کسی اور چیز کے میری مشیت کے سائے میں جیسے میں چاہتا ہوں ویسے اس کو وجود عطا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر کسی حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اتینی بما امرتک وانتہی عما نہیتک، اے فرزند آدم اطاعت کر میری ہر اس عمل میں جو میں نے تجھے بخشا ہے، اور رک جا ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے جس سے میں نے تجھے روکا ہوا ہے۔ اگر تو ایسی زندگی بسر کرے گا تو پھر تو سن تیرا مقام کیا ہوگا، حتی تقول لشیء کن فیکون، پھر تو کسی شے کے لیے کہے گا کہ ہوگا۔ جب تو میری مشیت کے سائے میں زندگی بسر کرے گا تو میں اللہ تجھے یہ مقام عطا کر دوں گا کہ ادھر تو ارادہ کرے گا کہ ہوگا اور ادھر وہ ہو جائے گا۔ شاید آپ سب کے عظیم اجتماع ہے، سب کے ذہن میں ہوگا یا کچھ بچوں کے ذہن میں نہ بھی ہو کہ جب علی کے قوالی نے بھرے دربار میں، منصور کے دربار میں علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے اور اسے اس وقت موقع دیا گیا جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا تو اس نے رخ کیا سورج کی طرف اور کہا اے آفتاب فلک، میں آفتاب امامت کا ذکر کر رہا ہوں، تو جہی ہے وہیں رک جا، درود پڑھیے نا صلوات۔ اب یہاں پر یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کون سی ذوات مطہرہ ہیں، کون سی ذوات مبارکہ ہیں جو حیات دائمی کی مالک ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ولایت تقویہ کے سال میں وہ زندہ تھے، زندہ ہے اور زندہ رہیں گے۔ ہمارا شعور نہ رہنا یہ اور الگ بات ہے۔ اب میں پھر حدیث قدسی کے چند کلمات ادا کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے من طلبنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد عرفنی ومن عرفنی فقد احبنی ومن احبنی فقد عشقنی ومن عشقنی عشقتہ ومن عشقتہ قتلتہ ومن قتلتہ فعلی دیتہ۔ اے فرزند آدم سن، من طلبنی فقد وجدنی، جس نے گہرائی دل سے، صمیم قلب سے، ایمان دل سے مجھے اللہ کو طلب کیا، اس نے مجھے پا لیا۔ من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے نور ایمان والی زبان سے طلب کیا، اس نے مجھے پا لیا۔ ومن وجدنی فقد عرفنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ ومن عرفنی فقد احبنی، اور جس نے میری معرفت حاصل کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد عشقنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہی مجھ سے عشق کرتا ہے۔ اور یہ عشق وہ منزل ہے کہ جب میرا بندہ اس منزل عشق پر پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، عشقتہ، میں اللہ خود مجھ سے عشق کرتا ہوں۔ یعنی جو فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے میں اللہ اسے منزل بقا عطا کر دیتا ہوں۔ تو چونکہ عشق ایک طرف سے نہیں ہوتا، عشق دو طرف سے ہوتا ہے، تو جب وہ اس منزل عشق پر پہنچتا ہے مجھے اللہ کی ذات کے لیے تو میں اللہ خود اس کا عاشق بن جاتا ہوں۔ اور جب میں اسے عشق کرتا ہوں
تو عاشق کا مزاج عشق یہی ہے کہ وہ اپنے محبوب اور اپنے مطلوب کے سائے پر کسی کا سایہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا. تو پھر میں اللہ کیا کرتا ہوں؟ قتل تو اسے اپنے عشق کی وجہ سے میں قتل کر دیتا ہوں تاکہ کسی اور کا نہ رہے. جب میں اسے قتل کر دیتا ہوں فعلیہ دیتہ، تو پھر اس کی دیت ادا کرنا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. یہاں تک میں آپ کو لے آیا. اب یہاں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، تیری ذات جسم و جسمانیت سے، مکان و مکانیت سے مبرہ و منزہ ہے. تو جب تیری ذات جسم و جسمانیت سے ہے ہی بات، تو پھر تو اس کی دیت کیسے بن جاتا ہے؟ تیرا یہ اعلان کرنا کہ میں اس کی دیت بن جاتا ہوں، تو تیری ذات اس کی دیت کیسے بن جاتی ہے؟ اور اس کا جواب دو اہل سنت کی کتابیں اور ایک اہل شیعہ کی کتاب وہاں سے میں عرض کر رہا ہوں. اہل سنت بھائیوں کی کتابیں نمبر 1 بخاری شریف، نمبر 2 مشکات شریف، اور اہل شیعہ کی کتاب اصول کافی جلد نمبر 2، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں دیت کیسے بنتا ہوں. کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ الذی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے. میرے سامعین، میں آپ کو یہاں تک لے آیا صرف ایک بات دینے کی خاطر. میں نے یہ سفر تقریر طے کیا ہے، ورنہ آج رات آپ کو پتہ ہے میں فضائل نہیں پڑھا کرتا، اور یہ بھی فضائل نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو مجھے ادا کرنا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں. اب بتائیں مسلمانوں عالم کہ وہ کون سا گھرانہ ہے جس گھرانے کا ہر فرد عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، مشیت اللہ ہے. درود پڑھیے اللہ صلوات. ایک ڈھیلی سی صلوات اور بھی پڑھتے صلوات. تو یہ ہے وہ نوافل مطہرہ جو حیات دائمی کے مالک ہے. بہت حق ہے، بڑی گرمی ہے، لیکن بات بہت ضروری ہے، اس لیے میں ادا کر رہا ہوں. میں بس ایک دو حوالے دے کر پھر مسائل کی طرف رخ کرتا ہوں. نحو البلاغہ خطبہ نمبر 85، اسی سلسلے حیات الدائمی کے سلسلے میں حضرت علی کا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ اپنی لسان اللہ زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں تم ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو جبکہ اطرت رسول تمہارے درمیان موجود ہے. اور یہ اطرت رسول حق کی باتیں ہیں، دین کے پرچم ہیں، اور صدق و صداقت کی زبانیں ہیں. قرآن اور اطرت رسول کو ایک مقام دو، یعنی ان میں تفریق مت ڈالو. جس طرح قرآن کا فیصلہ لا ریب ہے، اسی طرح اطرت رسول کا ہر فیصلہ لا ریب ہے. اس میں تمہیں شک کرنے کی گنجائش حاصل نہیں ہے. اب فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام، ایھا الناس خذوها
عن خاتم النبیین کہ اب میں جو تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اس حدیث کو سنو اور لوہے دل پر اس حدیث کو یہ علی فرما رہے ہیں نشر کر لو. وہ حدیث کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے عن خاتم النبیین میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے انہو شموت من مات منا ولیس بمیت تمہارے نزدیک ہم میں سے اگر کوئی تمہیں مردہ نظر آتا ہے تو وہ مردہ نہیں ہے. لیس بمیت قرآن میں 85 ہے وہ مردہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں ولیس بچانا من بالیا منا ولیس ببالغ. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اتنے سال یا اتنے صدیاں پہلے قبر میں اتارے گئے تھے شاید وہ سیدھا ہو چکے ہوں گے لیس ببالغ. ہمارے لیے یہ تصور بھی نہ کرنا. اس یہ رسول کی حدیث ہے. اس کے بعد آپ نے جو ارشاد فرمایا رسول پاک نے فلا تقولوا بما لا تعرفون جب تک ہماری زندگی کی معرفت ہی نہیں رکھتے تو پھر اس میں گفتگو کو کرتے رہو. جب تک سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہمارا مقام معرفت زندگی حیات طیبہ کیا ہے تو اس میں خام خواہ بیٹھ کر تم آپس کی گفتگو میں اپنے دین کو خطرے میں مت ڈالا کرو. فلا تقولوا بما لا تعرفون جو تم نہیں سمجھتے اس پر گفتگو نہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّا أَكْثَرَ الْحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَ. اکثر حق وہی ہے کہ نہ سمجھنے کے سبب جس کا تمہیں انکار کر دیتے ہو. تو محمد و آل محمد کی حیات طیبہ کے لیے آج کسی سکالر آف اسلام کا اپنے مقام پر بیٹھ کر بیٹا ادھر آنکھیں کھولو پہلے میں نے آپ کو نہیں چلایا. اب چونکہ نتیجہ ہے اس لیے میں ملتمس ہوں کہ آج اگر کوئی اپنے آپ کو سکالر آف اسلام کہلاتے ہوئے اپنے مریدوں میں بیٹھ کر شکیتوں میں بیٹھ کر ہوا خواہوں میں بیٹھ کر یہ نعرہ لگاتا ہے کہ شیعہ حضرات کا یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا قرآن سنایا جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اور شیعہ بھی مانتے کہ حسین شہید ہوا ہے سڑکوں کو جدا ہوا ہے حسین اپنے مزار میں ہے. لیکن اس کے باوجود شیعہ حضرات کا یہ کہنا کہ امام حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن سنایا کیسے سنا سکتا ہے جب سرمن سے جدا ہو گئے ہیں تو پھر حسین نیزے کی نوک پر قرآن کیسے سنا سکتا ہے. ایک دلیل دے رہا ہوں باقی دلائل لاہور میں الحمدللہ جو میری تقاریر ہے ان کے پیش نظر بات آگے بڑھ سکے گی. صرف ایک دلیل دے رہا ہوں. سورہ یاسین میں حضرت حبیب نجار کا ذکر ہے. جنہیں پتہ ہے وہ آپ ذرا بولے باقی جو ہے. سورہ یاسین میں حبیب النجار کا ذکر موجود ہے اور ان حبیب النجار کو کہا جاتا ہے مومن آل یاسین. تو اب یہ حبیب النجار کا جو ذکر ہے وہ ذکر ہے کیا؟ جب آپ گھر میں جائیں کل تو نہیں جب آپ کو فرصت ملے سورہ نمبر 36 یعنی سورہ یاسین آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 27 تک 27 تک آپ یہ آیات میرے عزیزوں میرے بیٹے یہ مسلسل خود پڑھو تاکہ تم خود جواب دے سکو. یہ آیات پڑھو میں ساری نہیں پڑھ رہا ہوں میں صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں. ان تمام آیات میں سے جناب حبیب نجار انطاکیہ کے رہنے والے تھے اور انطاکیہ کا علاقہ مشرکوں کا اور کافروں کا تھا. جب آپ نے ان لوگوں کو آنے والے نبیوں کے لیے جب حضرت یحییٰ حضرت شمرون آئے حضرت عیسیٰ کا پیغام لائے تو اس حبیب النجار نے جو مسلمان نہیں تھا ان کی تبلیغ اور ان کے دکھائے ہوئے معجزے کے سبب یہ مسلمان بنا تھا. اس کے باوجود مسلمان نہیں تھے. تو اس حبیب النجار نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں
فاسمعوا تو میری بات سنیں. یعنی جیسے میں مومن بن گیا ایسے تم بھی مومن بن جاؤ. ان پتھر دل لوگوں نے بجائے ان کی تبلیغ کا اثر لینے کی ایک گڑھا کھولا. گڑھا کھول کر حبیب نجار کو اس میں گڑھے میں کھڑا کر دیا. اتنے پتھر مارے کہ وہ ان پتھروں میں دب کر شہید ہو گئے. اب آنکھوں نے دیکھا. تاریخ بتا رہی ہے, قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ پتھر کھا کر ہمیشہ کے لیے شہید ہو گیا. نماز جنازہ پڑھا دی گئی اور یہ اپنی قبر میں سو گیا. اب آگے آئیے. اب آیت نمبر ہے 26. باقیوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے. 26 میں اب یہی حبیب النجار مومن آل قرآن, مومن آل یاسین اپنی قبر میں جانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اسے مقام کیا ملا. اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ ندخل جنتا, اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ جا جنت میں داخل ہوگا. یعنی جیسے شہید ہوا ویسے اللہ نے حکم دے دیا کہ جا جنت میں داخل ہوگا. معلوم ہوا کچھ زبان ایسی ہے جو قبر میں جا کر جنت کا انتظار نہیں کرتی بلکہ وہ فوراً جنت میں داخل ہو جاتی ہے. جیسے کہ شیعہ نے محمد و آل محمد اور تاران محمد و آل محمد کے لیے رسول کا فرمان ہے کہ علی من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ. جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر آتا ہے اس قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں. تو باہر کی ندخل الجنہ, اس سے کہا گیا جا جنت میں داخل ہوگا. جب یہ اس منزل پر پہنچا تو اب اس مومن نے آل یاسین نے کہا, کیا کہا, یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو یہ علم ہو جاتا بما غفر لی ربی, کہ میرے رب نے مجھے کس سبب سے کس وسیلے سے یہ مقام مغفرت عطا فرمایا ہے. وجعلنی من المکرمین, اور اللہ نے تعظیم و اکرام والے لوگوں میں مجھے شامل کر دیا ہے. بس بچوں, میرے عزیزوں, میری بات ختم ہو گئی. یہ کلمات اسے کب کہے, یا لیت قومی یعلمون, قبر میں جانے کے بعد, شہادت کے بعد, دفن ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ بما غفر لی ربی, کہ میرے رب نے میری مغفرت کیوں کی ہے اور مجھے اکرام والے لوگوں میں شمار کیوں کیا ہے. تو جب حبیب النجار عام مومن ہوگا, شہادت کے بعد بول رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, اس کی گفتگو سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن اس کے بولنے کا اور اس کی گفتگو کرنے کا گواہ ہے اور اپنی گواہی دے رہا ہے. تو حضرت جناب سکالر اسلام صاحب, آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حبیب النجار کسی نبی کا بیٹا نہیں, یہ حبیب النجار رسول زادہ نہیں, یہ حبیب النجار کسی مومن کا بیٹا نہیں, یہ حبیب النجار ماں کی گود سے مومن نہیں بلکہ کفر و شرک سے توبہ کر کے یہ صرف کے دل سے مومن بنا تھا. جب اس کو اللہ یہ مقام دے رہا ہے کہ یہ شہادت کے بعد قبر میں جا کر خطاب کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, تو حسین کون ہے؟ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, درود پڑھیے گا, صلوات.
حسین رسول کا خون ہے، حسین منی وانا من الحسین. اور کربلا کے میدان میں جب حسین مارا گیا ایک ہتھیار سے نہیں مارا گیا. یہاں میں پہلے ایک اور فکر ادا کر دوں، دنیا میں جس کو بھی دیکھے جو بھی مقتول ہو اس کے لیے 1 2 3 4 ہتھیار استعمال ہوتے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. لیکن کربلا کے میدان میں 72 شہیدوں کو یاد رکھو. ہر شہید کے سر پر، آنکھوں پر، چہرے پر، سینے پر، بدن پر کتنے ہتھیار مارے گئے. آپ کے میرے 8ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں اپنے دادا کے غم میں روتے ہوئے انہی ایام محرم میں 10 محرم کے دن آپ کے دور خلافت ہر سال 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک مجالس کا باقی سلسلہ جاری رہتا تھا. تو امام نے 10ویں کے دن مومنین میں بیٹھ کر روتے ہوئے ارشاد فرمایا ہائے میرا غریب کربلا دادا لقد قتل بالسیف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصا. ہائے میرا مظلوم دادا جو کربلا میں ایک ہتھیار سے نہیں مارا گیا، جسے تلواروں سے مارا گیا، جسے نیزوں سے مارا گیا، جس کے پاس نہ تلوار تھی نہ کوئی نیزہ تھا. ان لوگوں نے میرے دادا کو جلتی ہوئی لکڑیوں کے ساتھ مارا. اب جن کے پاس وہ لکڑیاں بھی نہیں تھی ان ظالموں نے اپنی کوٹھی میں پتھر اٹھا لیے، دور کھڑے ہو کر حسین پر اتنے پتھر برسائے کہ زہرا کے نام کو کہنا پڑا لوگوں انبلو رسول اللہ میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا ناصر منظور مقبول فرمائے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد جو عمل ظالموں کی طرف سے ہمارے سامنے آتا ہے بار بار تاریخ اس کے راوی ہیں آپ کے میرے 5ویں امام. آپ فرماتے ہیں میں خیمے کے دروازے سے 4 سال کا میرا سن تھا، میں خیمے کے دروازے سے اپنے لٹتے ہوئے دادا کی غم میں رو رہا تھا. میرے دادا کو جب اس انداز میں مارا گیا تو مجھے خیال آیا کہ جتنا ظلم جزیروں نے کرنا تھا کر لیا، اب اس کے بعد شاید کوئی ظلم نہیں کرے گے. لیکن یہ آپ کے پاس میں مولا فرما رہے ہیں ہر کاش میں وہ ظلم بھرا منظر نہ دیکھتا جب میں نے دیکھا کہ ظالموں نے اپنے گھوڑوں کے سروں کو نئے نام لگائے اور 10 گھوڑے سواروں نے میرے دادا کے لاشیں پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں مولا کا فرمان ہے کہ اگر کسی کا رونا نہ آئے تھک گیا اور رو کر تو رونے والوں کی شکل ضرور بنائے، کیونکہ ہم وہ پردیسی غریب ہیں جن کے رونے والے تھے لیکن کسی نے رونے نہیں دیا. اللہ اللہ بڑے خوش نصیب ہو. گجرانوالے سے میں چلا باہر سے لے کر لاہور تک اپنے ادارے تک پہنچا. باہر میں نے دیکھا راستے میں دیکھتا رہا جگہ جگہ سمیر لگی ہوئی، شربت کا انتظام ہے، دودھ کا انتظام ہے. پکڑ پکڑ کر منتیں کر کے کہہ رہے ہیں ایک گھول پی لو، چند گھول پی لو. ہائے رونے والوں آج تو حسین کے نام پر شیعہ سنی سبیلے لگائے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں بے شک ایک گھول پی لو. لیکن ہائے کربلا سکینہ طرف طرف کر رہی نہیں، زلزلہ بتا کسی نے میرے بابا کو پانی بھی پلایا تھا. یہ رونے کی رات ہے. اس رات کو علامہ صاحب سے پوچھئے گا تشریف فرما ہے میرے جانے کے بعد کہ اسے شام غریبہ کیوں کہتے ہیں؟ جب سارے سال کی راتیں ہیں ان میں سے کسی رات کو
شان غنیمت نہیں کہا جاتا، اس رات کو شان غنیمت کیوں کہا جاتا ہے؟ جو علماء نے اس کی توجیہ لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ 64 بیویاں تھیں، 23 بچے تھے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں کوئی بیوی ایسی نہیں تھی جس کو نیزے کا یا تلوار کا یا اس بیوی کو کسی اور ہتھیار کا زخم نہ لگا ہو۔ کی بیٹیاں ہر طرف سے ان پر حملہ، تو وہ مولا فرماتے ہیں کہ جانوں نے اپنے گھوڑے کو نئے نام لگا کر میرے دادا مظلوم کے لاشے پر اتنی دیر تک گھوڑے بڑھاتے رہے۔ میرا فکر نہیں ہے، کسی علامہ کا فکر نہیں ہے، یہ امام کا فکر ہے۔ میرے مولا فرماتے میرے دادے کا سینہ، اس کا گوشت اور ہڈیاں خاک میں اس طرح مل گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی روئے نہ روئے، جب رونے والے کی شکل بنائے، کیا یہ کوئی سینہ نہیں ہے جس کے رسول پھنسے رہتے تھے؟ ظالم خود کہتے ہیں رضا و صبر، ہم نے حسین کے سینے کو اس طرح گھوڑے کے دانتوں سے پامال کیا جیسے چکی کے پالے کے درمیان دانے پوری سینے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پان نہیں رہا تھا لیکن اب آپ کو روتا ہوا دیکھ کر زمان پر پورا آ گیا ہے۔ یہی رات ہے، یہی رات، یہی شام غریبہ سن 61 ہجری 10 محرم کا دن گزارتا، یہی رات شام غریبہ جس میں بیٹھ کر غریبوں کے غم میں رو رہے ہیں۔ سیدنا مطلوب جب میدان میں آئی تو آواز دینے کا حسین ماں ملنے آئی ہے، مدینے والا وعدہ پورا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں جہاں حسین کے جسد مبارکہ تھا، جو تھا وہاں سے وہ جو تھا، جس سے آواز ہے اماں معاف رکھنا، میں تیری تعظیم کے لیے کھڑا ہوئے اپنا میرا لاش امام کی شہادت کے بعد جو تسلسل سے ہمیں حکم میں رعایات ملتی ہے، شہادت حسین کے بعد پہلا ظلم انسانوں نے یہ کیا کہ امام حسین کا لباس لوٹا۔ لباس لوٹنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر ان لوگوں نے گھوڑے دوڑائے۔ آپ نے آج نماز ظہر پڑھی، روزانہ پڑھتے ہو، لیکن آج کی نماز ظہر کی ایک خصوصیت ہے، آپ کی نماز سے فارغ ہوئے، باقی کی مومنین ہر فارغ ہوتے، لیکن ہائے مدینہ سن 61 ہجری یہی یوم عاشور جب بی بی ام سلمہ نماز پڑھ کر ذرا سو گئی، ابھی آنکھ لگی تھی کہ بی بی منہ پہ تماچے مارتی، بستر سے اٹھی، آواز دے کر ہاشمی عورتیں ہم لٹ گئے، ہمارا امام مارا گیا۔ جب بی بی ام سلمہ منہ سے پیٹا، کہا ہم لٹ گئے، ہمارا امام مارا گیا، تمام جنانے بنی ہاشم اکٹھی ہوئی۔ بی بی خیر تو ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا نماز پڑھنے کے بعد مجھے اونگ آئی، میں سو گئی، عالم خواب میں میں نے رسول پاک کو دیکھا، سر سے دستار اتری ہوئی، بال کھلے ہوئے، زلفوں میں خاک اور خون ہے، ریشے مقدس میں خاک اور خون جمی ہوئی ہے، غریبہ چاند ہے۔ میں نے تب کر دیا یا رسول اللہ، جب آپ دنیا سے گئے تھے آپ کی یہ حالت نہیں تھی، رسول نے دھارے مار کر کہا ان میں سلمہ کو خاک دے، کشیش نے میں دے گیا تھا، میرا حسین مارا گیا۔ سانس لے، مسلسل رونا ہمارے پاس میں نہیں ہے، مسلسل وہ سجاد تھا جو 35 سال خون لے کر
ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ذوالجلال نے باغیں کٹی ہوئی ہے، زین ڈھلی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دونوں پہلوؤں میں تیر لگے ہوئے ہیں، جتنے تیر آتے تھے یہ مرتجب بھی اپنے جسم پر ان تیروں کو ڈھال بناتا تھا، لیکن جب اسے دیکھا کہ حسین کا لاشا پناہ لے لیا ہے، اب یہ رکا نہیں۔ 5 مقام ہے کربلا کے جو سارے اگنی پر ہوگا، 5 مقام ہے کربلا میں جہاں مرتجب اپنی زبان میں بویا ہوا ہے، یعنی بولا ہے، زانوں سے سنتے رہتے ہیں، جہاں عباس کا پہلا بازو ملا، جہاں عباس کا دوسرا بازو ملا، جہاں اکبر کے سینے کے جز ملا، اور جہاں بی بی سکینہ نے بابا کے پاؤں پکڑ کے کہا بابا، گھوڑے کے پاؤں پکڑ کر کہا گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جا، جب حسین نے دیکھا گھوڑا قدم میں اٹھا تھا کہا مرتجب تو بھی رنگ گیا، رو کے کہتے ظاہر اللہ ذرا میرے شمال کی طرف پھیر، اور چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں، اب جو حسین نے دیکھا 4 سالہ سکینہ صبح سے اٹھی آئی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی گھوڑا صبح سے جو میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، یہی مرتبہ جب اس نے مغلوبیت دیکھی، باغیں کٹی ہوئی ہے، زین ڈھلی ہوئی ہے، یہ مرتجب روتا ہوا دروازے پر آیا، میں خط کرتا ہوں جب روتا ہوا دروازے پر آیا تو آواز غمناک سے اسے پوچھا دینا شروع کیا، تمام بیویاں خیمے سے باہر آ گئی، اب میں جتنے عزادار بیٹھے جن کی ہر شبیت و جناب برابر ہوتی ہے میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں یہ پوری تاریخ ہے کہ سب سے پہلے جس نے ذوالجلال کی بات پکڑی ہے وہ حسین کی 4 سالہ یتیم سکینہ ہے، جس نے رو رو کے کہا مرتجب اتنا کرتا میرے بابے کو کسی نے پانی بھی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اب جو کام میں دینا چاہتا ہوں مسائل کا فکرہ ہے جو میں دینا چاہتا ہوں ہاتھ باندھ کر جن جن کے امام بارگاہ ہیں، جن جن کے گھروں میں جب بھی شبیہ زلزلہ برآمد ہوتی ہے، شبیہ زلزلہ برآمد کرنے کے بعد اس کی سب سے پہلے بات خود نہ پکڑا کرو، اپنے جوانوں کے ہاتھوں میں نہ دی کرو، بلکہ اپنی بیٹیوں میں سے 4 سالہ سیدہ بلا کر اس کے ہاتھ میں زلزلہ کی بات دے کر اسے کہا کرو رو کر شام کے بہاروں کی بس ایک آدھ روایت کے بعد ماتم حسین کی دعوت دے رہا ہوں۔ اب جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کی راویہ حسین کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ کبریٰ ہے۔ بی بی کہتی ہے میں دروازے پر کھڑی تھی، سوچ رہی تھی کہ ہمارے شہداء کو قربانی کے گوشت فن کی طرح ان ظالموں نے پیٹ پر بکھیر کے رکھ دیا ہے، اب پتہ نہیں ہمیں قیدی بنائیں گے یا ہمیں بھی اسی طرح یہ شہید کریں گے۔ بی بی کہتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ 1 لاکھ تماشائی سنن لے کر خیمے کے دروازے پر آیا، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن کیا یہ وہی دروازہ نہیں جہاں رسول کھڑے ہو کر حالت ترہیم ہو گئے۔ دروازے پر آیا، جتنے تماشائی تھے اور بھائیوں مجھے معاف کر دینا کوئی خالی ہاتھ نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تابیانہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ بی بی کہتی ہے جب شمر دروازے پر پہنچا تو وہ تمام فوج کے ساتھ لشکری آئے تھے، وہ سب رک گئے، جب رکے تو اسے ڈانٹ کر پکار کر کہا اور شامیوں، کوفیوں
میں خود اس وقت پریشان ہو گیا کہ میں کیا جملہ ادا کروں. میں نے خود تاریخ میں پڑھا ہے کہ سیدہ مدینے میں سو رہی تھی, سر سے ذرا چادر ڈھلک گئی, سورج پردے میں چلا گیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ حسین بی بی کے سامنے پردہ بنا کر کھڑے ہو گئے. ہائے وہ بی بی جس کے سر سے میرا چادر جھلکی, سورج پردے میں گیا, 1 لاکھ یزیدی. جب خیمہ میں آئی, جتنا لوٹ سکتے تھے انہوں نے لوٹا. دروازے پر پہرے دار کھڑا کر دیا کہ کوئی دروازے سے باہر نہ جائے. جتنا لوٹ سکتے تھے انہوں نے لوٹا. اور لوٹنے کے بعد کیا کیا, جس بیوی کے کانوں میں گوشوارے تھے, یا ہاتھوں میں کوئی زیور تھا, یا پاؤں میں کوئی بازیت تھی, انسانوں نے کیا کیا, جو بیوی ذرا دوڑتی اپنے آپ کو بچانے کے لیے, یہ پہلے اس کی کمر پہ نیزہ مارتے. جب وہ منہ کے بل گر جاتی, جناب بی بی فاطمہ کبریٰ کہتی ہے ایک ظالم میری طرف دوڑا, جب میں دوڑی وہ میرے پیچھے تیزی سے آیا, اسے میری کمر میں نیزہ مارا. نیزے کا لگنا تھا, میں منہ کے بل زمین پر گری, میرے منہ سے نکلا ہائے میرا چچا مار, ہائے میرا چچا مار. جب سارا سامان لوٹ چکے, کوئی بیوی ایسی نہیں تھی جو زخمی نہ ہوئی. اور سب سے زیادہ زخمی بطول کی بیٹی شریعت الحسین ہوئی, جو آپ تمام بچوں پر چھوڑ گئی تھی. جس کے لیے کوئی نیزہ لے کے بڑھتا تھا, اس کا نیزہ یا بیوی کی گوشت پر لگتا یا بیوی کے شانوں پر لگتا. یہی وجہ ہے جب تک زندہ رہی ہے, یاد رکھنا, جب تک بیوی زینب زندہ رہی ہے, یاد رکھنا ساری زندگی بیوی کمر کے سہارے نہیں سوئی. جب جناب عبداللہ نے پوچھا تھا بیوی آپ کمر کے بل کیوں نہیں سوتی, تو وہ کہا تھا میرے سرکار شام غریبہ ظالموں نے مجھے ایسا پلسا دیا ہے. باتیں سنو, مولا تمہیں جدائے خیر دے, تھوڑا سا سانس لے لو. رونے والوں, لوٹنے کے بعد اللہ 64 بیویاں تھی, 23 بچے تھے, 60 اونٹوں پر یہ لدا ہوا سامان کربلا آیا تھا. میں اشارہ کر گیا, تفصیل نہیں پڑھتا, سارا سامان لوٹا گیا. لوٹنے کے بعد ابن سعد نے حکم دیا, یزیدیوں, شامیوں, کوفیوں, اب ان کا کوئی وارث نہیں رہا, خانوں کو آگ لگا دو تاکہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہے. چاروں طرف سے جب خانوں کو آگ لگا, ہائے رونے والوں, ان بچوں میں سے 23 بچے تھے, کچھ بچوں کے دامن کو آگ لگی اور مقتل کی طرف بھاگے. ان میں ایک وہ شہزادی بھی ہے جو حسین کے سینے میں سونے والی, جس کے کان زخمی ہے, کانوں سے خون رس رہا ہے, یتیم سکینہ. اللہ اللہ, یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. ساری رات ماتم کرتے رہے ہو, سارا دن ماتم کرتے رہے ہو, اور اس انداز میں پلسا دے رہے ہو, اور وہ بھی جوان, جبکہ جوان بہت کم ہوتے ہیں. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. خیام سے باہر آنے والی بچوں میں سے ایک حسین کے سینے پہ سونے والی سیدہ سکینہ ہے. دامن کو آگ لگی ہوئی ہے, بچی مقتل کی طرف بھاگ گئی ہے. سامنے شمر کو دیکھا,
جیسے سمت نظر آیا چھوٹی بچی رک گئی، رک کر کہتی یا شیخ خل رہتا ابھی کہیں میرے بابا کو بھی دیکھا۔ جب یتیمہ نے کہا نہ کہیں میرے بابا کو بھی دیکھا، یہ دیکھ کر کہتے ہیں انتے بنت الحسین، کیا تو حسین کی بیٹی سکینہ ہے؟ اولاد والے جب اسے پوچھا کہا ہاں میں بابا کے سینے پہ سونے والی میں سکینہ ہوں، اب مجھے بتاؤ یتیموں کو کیسے پوچھا دیا جاتا ہے؟ اس میں ایک ہاتھ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، اس نے ایک ہاتھ سیدہ کی جوتے میں رکھا اور بیٹیاں مانگا، اس نے دوسرا ہاتھ سکینہ کے چہرے پر جب تماچا مارا تب کر کہہ دیا بابا بابا۔ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، بس آخر فکر سے باقی مسائل چھوڑ رہا ہوں، میں نہیں پا سکتا۔ اللہ اللہ اکبر، تم انتظار میں بیٹھے اب بھی پڑھو، سنتے نہیں بالا کا معمولی سا غلام ہے، یہ ذرا بے ہوش ہوا ہے، سارے بے تاب ہو گئے ہو کہ اسے پانی ملے، لیکن ہائے کربلا بس آخری کلمے سن لو، میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا۔ جتنا میرا بیٹا سیدہ کلثوم قبول کرے، میں یہ روایت کبھی نہ پڑھتا، بڑی سخت روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، کبھی نہیں میں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، لیکن حضرت علامہ صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے گا اب تو میں روایت پڑھ رہا ہوں، اس روایت کے راوی میرے باپ آقا ہے، یہی لکھا ہے کتاب میں کہ اس روایت کے راوی خود باپ آقا ہے، اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں کبھی نہیں پڑھتا۔ روایت کیا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں؟ شمع کو جب پتہ چلا کہ کچھ بچے خیمے سے نکل کر میدان میں دوڑ کر چلے گئے، یہ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے گھوڑے کی زین پر بیٹھا زیروں میں رہے، اس سے راوی باوے آقا ہے، گھوڑے کی زین پر بیٹھا بچوں کو تلاش کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں دو بچے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر سوئے ہوئے، اس نے وہیں زین پر بیٹھے ہوئے اور بچوں پر تازیانہ برسایا، جب بچے نے حرکت نہیں کی یہ زمین پر اترا، ان کو تماچے مارے، جب بچے نے حرکت نہیں کی آپ اسے پتا چلا کہ یہ دنیا سے جان چکے ہیں۔ بس بیٹا ہائے کربلا کے غریبوں، ہائے کربلا کے مسافروں، مجھے بتاؤ یہ چراغ کیوں بجھائے ہوئے ہیں، یہ اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ جب سورہ نے خام میں بابا کو دیکھا تڑپ اٹھی، نانے کے مزار پر گئی، جا کے چراغ جلایا، چراغ بجھ گیا، پھر جلایا، پھر بجھ گیا، جب تیسری دفعہ پوچھا رسول کے رونے سے آواز آئی سورہ سورہ میرا چراغ بجھ گیا، کربلا میں میرا چراغ بجھ گیا، حسین مارا گیا، میرا گھرانہ لٹ گیا۔ زہرا